السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد اسماعیل باب شفا دواخانہ لودھرا کی طرف سے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات و بلیات سے آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو بھی محفوظ فرمائے، ہمارے تمام کے جسموں سے بیماریاں اور برائیوں کا خاتمہ فرمائے۔ آج جو ہم ذکر کریں گے جنجلی سیڈز یعنی تل ایک مشہور سوغات ہے، مشہور ڈرائی فروٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تل دو قسم کے ہوتے ہیں، تل سفید اور تل سیاہ، اور اس کا استعمال جو ہے وہ تقریباً پورا سال رہتا ہے، اور سردیوں میں خاص کر اس کا جو ہے نا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے نان بھائی ہیں، جو نان لگانے والے ہیں، وہ پورا سال ان کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے اکثر نان شاپ پہ دیکھا بھی ہوگا، تندور پہ دیکھا بھی ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ تلوں والے نان، یا پھر کولو پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا تلوں کا تیل دستیاب ہے۔ تلوں کا تیل، تلوں کا جو ہے نا یہ جو تل ہیں بذات خود یہ بکثرت استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم اگر بات کرتے ہیں اس کے مزاج کی، تو اس کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے، اور اس کو زیادہ تر جو ہمارے اطباء حضرات ہیں، جو جید حکماء حضرات ہیں، وہ اس کو سالوں سال سے قوت باغ کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس کا جو آئل ہے، جو اس کا تیل ہے، وہ زیادہ تر فالج میں اور لقوہ میں استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر پائے جانے والے قدرتی اجزاء کی، تو اس میں فیٹی ایسڈ، اومیگا 3، اگر ہم LC کی بات کرتے ہیں تو LC میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ فیٹی ایسڈ بھی اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وٹامن D3، وٹامن B اور فائبر، پروٹین، کیلشیم کی کافی مقدار ہوتی ہے اس میں، اور یہ اس کا LC کا نعم البدل بھی ہے۔ اور اگر ہم اس کو بات کرتے ہیں اس کے جو مین فوائد ہیں، قوت باغ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سپرم کی کمی ہو یا پھر مردوں اور عورتوں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے لیکوریا اور جریان کی، تو اس میں بھی یہ مردوں اور عورتوں کو بھی استعمال کرایا جاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ کہ مغز اخروٹ کے ساتھ حالانکہ یہ خود بذات خود گرم ہے، لیکن جو خونی بواسیر ہوتی ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے مکر کے ذریعے، اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے جو مغز اخروٹ کے ساتھ اس کو مکس کر کے جب ہم کھاتے ہیں، تو وہ خونی جو بواسیر ہے اس کا فوری خاتمہ ہو جاتا ہے اور فوری وہ رک جاتی ہے۔ اور اگر ہم 2 4 5 10 دن اس کو استعمال کرتے ہیں کنٹینیو مسلسل، تو اس بیماری کا نام نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کو کہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ کرواتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ڈرائی فروٹ کے طور پہ جب ہم اس کو استعمال کریں گے، آگے سردیاں آ رہی ہیں، اور فل سردی کے موسم میں یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہوگا۔ تلوں کا مرونڈا بھی بنایا جاتا ہے، تلوں کی شکری، تلوں کی ریوڑی، اور تلوں کے جو اور بھی مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں جس میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تلوں کا حلوہ بنایا جاتا ہے، اور تلوں کے نان بھی اس بازار سے مل جاتے ہیں۔ یہ اور اس طرح بے شمار چیزیں لوگ بنا کے گڑ کے ساتھ، چینی کے ساتھ، اور کافی مغزیات کے ساتھ، تو وہ سردیوں میں استعمال کرتے ہیں سردی کی شدت کو دور کرنے کے لیے۔ اور بعض اوقات جب پانی کا ہم کام استعمال کرتے ہیں تو خون جب ہمارا گاڑھا ہوتا ہے تو ہمارے جو اعضاء ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں، ان کی ایسی سستی کو دور کرنے کے لیے بھی تلوں کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کا جو مین فنکشن ہے، مین فائدہ ہے، اور بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ تو ہے قوت باغ میں۔ سپرم کی کمی ہو، ہارڈنس کا معاملہ ہو، ویکنس کا ہو، سستی ہو، کیلی ہو، ازواجی جو مسائل ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور صاحب جب شادی ہوتی ہے تو دونوں کی میل فیمیل دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو، تو جو سپرم کی کمی ہے، جو اعصابی کمزوری ہے، جو پٹھوں کی کمزوری ہے، جو خاص طور جو ازواجی مسائل میں پرابلم میں آتی ہیں، اس میں جو اہم کردار چیز ادا کرتی ہے وہ تل ہیں۔ تلوں کو اس میں بہت بڑا اہم مقام ہے قوت باغ کی جو قوت کو بڑھانے کے لیے، اور سپرم کے لیے،
اور اس کی جو حرارت ہے، جو شیوت ہے اور جو ہارڈنیس ہے، جو ٹیمنگ ہے، اس سے بھی اس کی یہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو کھانسی میں استعمال کرتے ہیں، خشک کھانسی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور تار یعنی کہ بلغمی کھانسی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری ہو یا پٹھوں کی کمزوری ہو، اس کو بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ سن ہو جاتے ہیں، یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ جناب ویبریٹ ہوتے ہیں، تو اس کی تلوں کی مالش کرتے ہیں، تلوں کے تیل کی مالش کرتے ہیں، تیل کھاتے بھی ہیں، اس سے بھی اس کو کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات اس کو تو بے شمار فوائد اور بھی ہیں، لیکن زیادہ جو کھانسی کا معاملہ ہو اور یہاں تک کہ جو دمہ ہے، دمے کے جو مریض ہیں، دمے کے مریض بھی اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو گرم تر ہے اور جو ہماری سانس کی نالی ہیں اس میں جو بلغم جمع ہوتا ہے، اس کو یہ اکھیڑ کے باہر نکالتا ہے۔ میں نے بواسیر کے بارے میں بات کی ہے، خونی بواسیر ہے۔ خونی بواسیر کو روکنے کے لیے مغز اخروٹ کے ساتھ ہمارے جو اطباء ہیں بہت زیادہ استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ بندہ نہ بندوں میں بیٹھ سکتا ہے، نہ مجمع میں بیٹھ سکتا ہے، نہ کسی خوشی غمی میں جا سکتا ہے۔ وہ ایک یعنی کہ جیسے فیمیل میں پیریڈ کی کنڈیشن ہوتی ہے، ایسے میل میں یہ صورتحال رہتی ہے، تو بندہ بڑا شرمساری کا شکار رہتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے اگر تل اور مغز اخروٹ دونوں وہاں وزن اس کو پسائی کر لیں، کوٹ لیں، آپ 30 سپون جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں صبح، دوپہر، شام۔ اگر کھانے سے پہلے استعمال کریں گے تو دودھ کے ساتھ کریں گے، کھانے کے بعد کریں گے تو پانی کے ساتھ کریں گے، تو آپ کو 30 کی چوتھی خوراک میں بلیڈنگ بند ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کو فالج میں اور لکوہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو ہے وہ جو آئل ہے، آئل کو ذرا استعمال کیا جاتا ہے مالش کے طور پہ، بیرونی طور پہ بھی، اور اندرونی طور پہ تیل کھلائے جاتے ہیں شہد میں ڈال کے۔ شہد میں اس کو حل کر لیں، پاؤڈر بنا لیں، سبوب بنا لیں، اس میں اس کو حل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری اعصابی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، اعصاب کا، جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، ہاتھ پاؤں کے سن ہونے میں بھی اس کا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور جو ڈائبیٹک کے پیشنٹ ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے جو تلوں کا تیل ہے یہ بہت ہی زیادہ موافق ہے۔ اور ناظرین ہمارے یہ ہے گرم تر ہے، اور اپنی خصوصیت کی بنا پر یہ ہمارے جسم سے سردی اور خشکی کا بھی ختم کرتا ہے، سردی کا اور خشکی کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ کہ آج کل جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں اکثریت یعنی کہ 75% اگر ہم بات کریں تو وہ ایک بیماری خشکی کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، گرمی کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو جو خشکی ہے، خشکی کو بھی ختم کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخر میں اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب ہم تلوں کے ساتھ تیل والے نان کھاتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، یا ہم ریوڑی کھاتے ہیں، یا ہم تل شکری کھاتے ہیں، کوئی اور بھی مٹھائی وغیرہ کھاتے ہیں، تو وہاں پہ اتنا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو، جیسے میں نے بواسیر کا جو نسخہ بتایا ہے، اگر ہم اس میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو شوگر پیشنٹ ہیں، ڈائبیٹک کے پیشنٹ ہیں، جو کمزور ہیں، اعصابی کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، ان کا جسم میں سستی ہے، لاغر بہت زیادہ ہو گیا تو وہ اگر اخروٹ اور تیلوں کو مکس کر کے اس میں ہلکی سی چینی ڈالیں یا گڑ ڈالیں، وہ اگر صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ان کا بہترین ناشتہ بھی ہے اور بہترین انرجی سپر فوڈ ان کو ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس کا سفوف بنا کے رکھیں، اس کا سفوف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے آئل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہمارے خواتین، ہمارے میل فیمیل بالوں کے لیے تلوں کا تیل کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے جو اصحاب ہیں ان کی بام وغیرہ مالش وغیرہ بھی کرتے ہیں، تلوں کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پر کیف اس کو اخروٹ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کو جو ہمارے 4 مغز ہوتے ہیں، 4 مغزیات، اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پمپکن سیڈ بڑا مشہور، سوشل میڈیا پہ بھی اس کی آج کل بڑی ورکنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ اس کو جنجلی سیڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، فائبر، آئرن کافی مقدار میں، وٹامنز منرل کی کافی مقدار میں ہے، لیکن اس کی ایک جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتا، لیکن بہت ہی فائدہ مند ہے
موسم آ رہا ہے، آپ گھر میں رکھیں، اس کو استعمال کریں۔ سردی کی جو راتیں ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے، سردیوں کی راتوں میں گرمی کا مزہ لینے کے لیے اس کو استعمال کریں، اور ازدواجی زندگی کے بھی مسائل حل کریں اور اپنی سردی بھی دور کریں۔ امید کرتا ہوں کہ تیلوں کے بارے میں، ہاں تیل سفید ہوں، تیل سیاہ ہوں، اس میں مزاج کا تو فرق نہیں ہوتا، البتہ انرجی کا اس میں فرق ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن جو تیل سیاہ ہیں وہ پاور، انرجی اور فوڈ میں زیادہ طاقت رکھتے ہیں، جو وائٹ ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔